وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ہم نے قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال کو بیان کیا، مقصد کیا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اس کا عمدہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس بات کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے، اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثالیں اس کے ارد گرد کے ماحول سے دیں۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر انڈیا کی اور امریکہ کی مثالیں اور ان کے ماحول کی مثالیں دیں گے تو بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال تو آپ دے رہے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک تو مثالوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، دوسرا مثالیں لوگوں کو ان کے اپنے معاشرے کی دی، اپنے جسموں کی دی ہیں، اپنے گھروں کی دی ہیں، اپنی کھیتوں کی دی ہیں، اپنے بارشوں کی دی ہیں، اپنے ارد گرد کی ماحول کی دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی بڑی عمدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑی عمدگی طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کو سمجھایا ہے۔ قرآن عربین، قرآن عربی زبان میں ہے۔ کوئی بھی کتاب ہے وہ کسی نہ کسی ایک زبان میں ہوگی، اس کے بعد اس کے ترجمے ہو، تو ایک زبان وہ کون سی ہوگی؟ وہی زبان استعمال کی جائے گی کہ جس کے اوپر سب سے پہلے وہ نازل ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ عربوں کے اندر نازل ہوا قرآن سب سے پہلے، وہاں کی زبان عربی ہے، تو اس لیے اس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یعنی اس کی ساری باتیں صداقت پر مبنی ہیں، اس میں ساری کی سارے انصاف پر مبنی باتیں ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب آگے اللہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ پہلے آپ کو قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن کو ہم نے بڑا عمدہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے، اب مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اب ان مثالوں میں سے اور اس عمدہ طریقے میں سے ایک طریقہ اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے کس طرح سمجھایا ہے؟ مثالوں کے ساتھ، اور مثالیں بھی کون سی؟ جو آپ اس کو سمجھتے ہو، آپ ان کو جانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح کی ایک مثال اللہ آگے پھر دے رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ آپ کو ایک مثال اور بیان کرتے ہیں مزید توحید کو سمجھنے کے لیے۔ فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی کی مثال اللہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کے کئی شریک ہیں، متشاکسون، اور آپس میں جھگڑنے والے بھی ہیں۔ شریک یعنی آدمی سے مراد ہے غلام، اور اس غلام کے مالک بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہوتا تھا کہ ایک غلام، اس کے مالک ایک سے زیادہ ہوتے تھے، 2-3، ٹھیک ہے۔ متشاکسون، اور وہ سارے کے سارے آپس میں جھگڑنے والے، یعنی سارے اس سے کام لینے والے اور اس کے اخراجات کو اور اس کی ذمہ داری کو اٹھانے والے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی رحم دلی کرنے والے نہیں ہیں، اور سب ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں، یعنی جھگڑالو قسم کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے بندے کی زندگی کتنی عذاب ہوگی۔ ایک تو سارے اس سے کام لے رہے ہیں اور دوسرا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، یعنی اگر وہ بیمار ہے، اگر اس نے کچھ کھانا ہے تو وہ کہاں پر جائے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، جہاں سے مل گیا کھا لیا، یعنی اس کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن کام سب کے کرے گا، ذمہ داریاں سب کی پوری کرے گا۔ ایک وہ آدمی، دوسرا آدمی ورجلا سلما لرجل، اور ایک وہ آدمی، ایک وہ غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہے، سلامن جو پورا کا پورا، لرجل ایک آدمی کے لیے ہے، یعنی جس کا مالک ہے ایک ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی؟ یہ اللہ نے مثال دی ہے توحید کو سمجھانے کی، کہ ایک بندہ اس نے اپنے 300 خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ 300 کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہے، آج میں نے اس درگاہ پہ جانا ہے، آج اس درگاہ پہ جانا، آج اس کے لیے کچھ کرنا ہے، آج اس کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن ذمہ داری اس کی کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا اس کی۔ لیکن ایک بندہ ہے جو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے جب بھی گرنا ہے تو اس کے سامنے ہی التجا کرنی ہے۔ اس بندے کو سمجھ نہیں آئی میں کس کو پکاروں، اس کو پکاروں، کس کو پکارنا چاہیے، کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، یہ اسی کشمکش میں رہے گا۔ اور جب ایک کی طرف سے پوری نہیں ہوگی، دوسرے کو یار لگتا ہے اس نے پوری نہیں کی، دوسرے کو پکارتا ہوں، تیسرے کو پکارتا ہوں، یہ اسی میں رہے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے
اسے پتا میرا ایک ٹھکانا ہے، ایک اللہ ہے، اس نے ساری ضروریات پوری کرنی ہے، اس کے سامنے میں نے جھکنا، اس سے مانگنا ہے، اس کے سامنے التجائیں کرنی ہے، رو رو کر گر گڑا کر ایک کو منائے گا، آخر وہ مان جائے گا۔ سمجھ بات کی؟ یہ اللہ بیان کر رہے ہیں مثال، حل یستویان مثال، یہ دونوں بندے مثال میں برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اس دنیا کی اکثریت اس چیز کو جانتی نہیں۔ انک میت، اے میرے حبیب، اگر ان لوگوں کو ان مثالوں کے ساتھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنا، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان لوگوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے فوت ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہہ دیا، اور آگے لوگوں کے لیے بھی میتوں کے لفظ استعمال کیا گیا، اور اگر آپ انک میت سے کوئی اور معنی نکالیں گے اللہ کے رسول کے لیے تو وہ ایسے ہو گیا، وہ ایک لمحے کے لیے تھے یا وہ پردہ کر گئے، تو پھر آپ کو باقی لوگوں کے لیے بھی وہی معنی استعمال کرنا پڑے گا، انک میت وانہم میتون۔ آپ کو پھر ان کفار کے لیے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں عام انسانوں کو، ان کے لیے پھر وہی معنی استعمال کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول کے لیے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ فرق کیا ہے؟ واحد کا اور جمع کا۔ اللہ کے رسول کے لیے واحد کا لفظ اور باقیوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، ان لوگوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن وہ اپنے رب کے نزدیک کیا کرو گے؟ جھگڑا کرو گے آپس میں، یعنی وہاں پر بھی لوگ جا کر مانیں گے نہیں، یعنی یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں کھا کر وہاں پر کہیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں رہے۔ تو پھر یہ جھگڑے کا فیصلہ اس طرح ہوگا، انسان کے اپنے اعضاء بتائیں گے بول کر، چیزیں گواہی دیں گی، فرشتے گواہی دیں گے، نامہ اعمال گواہی دے گا، تو یہ جھگڑے کے فیصلے پھر وہاں پر اس انداز سے کیے جائیں گے۔